سے جو ہے نا وہ نمایاں ہوتے ہیں پریشانی کے اثرات، تو پھر آپ نے اظہار فرمایا۔ اس کے بعد پھر سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت سودا ام المؤمنین بنی، انتہائی عبادت گزار، انتہائی اطاعت گزار، انتہائی سادہ طبیعت کی مالک، اللہ اکبر، کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اور پھر ایک موقع پر آ کے تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے محسوس کیا کہ سب سے زیادہ آپ کی بیویوں میں سے کون سی بیوی آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو غور کرنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اماں سودا نے خود ہی کہہ دیا، یا رسول اللہ، اپنی باری میں عائشہ کو ہبہ کرتی ہوں، عائشہ کو ہبہ کرتی ہوں اپنی باری۔ یہ کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ یہ تعلق میاں بیوی والا قائم دائم رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اظہار کر دیا کہ میں نے اپنی باری عائشہ کو ہبہ کر دی۔ اور اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حج کیا، وہاں آپ نے اپنی ازواج کو کہا کہ بس اب تم نے اپنے گھروں میں ہی ٹکی رہنا ہے، اپنے گھروں میں ہی رہنا ہے۔ اس کے بعد کبھی بھی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر سے پھر باہر نہیں نکلی، حتیٰ کہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے بھی اماں سودا باہر نہیں۔ اسی طرح فتنہ دجال کا ان کو بہت زیادہ خوف تھا۔ ایک دفعہ نا سیدہ عائشہ، چھوٹی عمر تھی ان کی، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے اماں سودا کو ویسے ہی مزاح کے طور پر، اللہ اکبر، ایک خوشگوار ماحول بنانے کے لیے کہہ دیا اماں سودا کو کہ سودا تجھے نہیں پتا؟ اماں سودا کہتی کیا ہوا، کیا بنا، کیا مسئلہ ہوا؟ تو کہنے لگی تجھے نہیں پتا، دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ تو جب اماں سودا کے سامنے یہ نام لیا انہوں نے، تو یہ پریشان ہو کے گھر کے اس کنارے جا کے چھپ گئی جہاں پہ چولہا جلتا تھا۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ماں عائشہ نے اور حفصہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ، اس طرح ہم نے بس سودا کے سامنے دجال کے ظہور کا نام لیا تو سودا وہاں جا کے چھپ گئی۔ پھر آپ نے بلایا، سودا باہر آ جاؤ، ابھی دجال کے ظہور کا وقت نہیں آیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین بنی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد، اور 5 حدیثیں ان سے مروی ہیں، 5 حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہیں اور اس کے علاوہ۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا سیدہ عائشہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا تذکرہ میں آخر میں کروں گا۔ سیدہ عائشہ کے بعد آپ کا نکاح ہوا اماں حفصہ کے ساتھ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ۔ یہ سیدہ حفصہ کون ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب کی بیٹی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کی بیٹی بیوہ ہو گئی، بدر میں ان کا خامد شریک ہوا، اور جو ہے نا وہ وہیں پہ شہادت پا گئے۔ اس کے بعد یہ بیٹی حضرت عمر کی بیوہ ہو گئی، تقریباً 19 یا 20 برس ان کی عمر ہے جب یہ بیوہ ہوئی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب بیٹی بیوہ ہوئی نا تو پریشان ہو گئی، دکھی ہو گئی اپنی بیٹی کی وجہ سے کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ بیوہ ہو گئی۔ حضرت عثمان کی زوجہ اماں رقیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا اس وقت انتقال ہوا تھا، ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر نے نا خود ہی حضرت عثمان کو کہا، عثمان تیری بیوی رقیہ جو ہے وہ وفات پا گئی ہے، تو کیا تو میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرے گا؟ پریشان تھے، حضرت عثمان کے سامنے اظہار کیا، ان کو بہتر سمجھتے ہوئے کہ یہ سب
سے بہتر انتخاب ہوگا میرے لیے. لیکن حضرت عثمان نے کہا مجھے آپ سوچنے کا موقع دیں، سوچنے کا موقع دیں، میں آپ کو سوچ کے بتاؤں. جب سوچا، سوچنے کے بعد حضرت عثمان نے کہا ابھی میرا ارادہ نہیں ہے نکاح. حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے تذکرہ کیا کہ آپ اپنے زوجیت میں لے آئے حفصہ کو. حضرت ابو بکر نے نہ ہاں کی نہ نا کی. حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے، اندر سے بڑے دکھی ہوئے کہ یار اتنا تعلق میرا ابو بکر کے ساتھ، لیکن ابو بکر نے میری بات سن کے نہ ہاں کی نہ نا کی. یہ تو عثمان سے بھی زیادہ اللہ اکبر نازک معاملہ تھا. حضرت ابو بکر نے نہ ہاں کی نہ نا کی، اور اس کی بھی وجہ تھی جو بعد میں حضرت ابو بکر نے بتائی. اس کے بعد پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت حفصہ کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت عمر نے فوراً اس کو قبول فرمایا. اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر نے بتایا. ابو بکر کہنے لگے عمر جب تو نے مجھے میرے سامنے یہ اظہار کیا نا تو میں نے نہ ہاں کیا نہ نا کی. اس کا سبب یہ تھا کہ میرے سامنے رسول اللہ اظہار کر چکے کہ میں حفصہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو اس وجہ سے رسول اللہ کا راز تھا میرے پاس، میرے دل میں رسول اللہ کا راز تھا. وہ راز میں جو ہے نا وہ کھولنا نہیں چاہتا تھا. اس وجہ سے میں نے تیرے سامنے نہ ہاں کی نہ نا. اور اس کے بعد پھر سیدہ حفصہ آپ کے نکاح میں آ گئی. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جیسے عمر ابن خطاب کی طبیعت میں مزاج میں کچھ سختی تھی، اسی طرح حضرت حفصہ کے مزاج میں بھی کچھ سختی تھی. حتیٰ کہ ایک موقع پر ایسا معاملہ بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی. آپ نے طلاق دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طلاق دی، حضرت عمر کو پتا چلا تو حضرت عمر بڑے غمزدہ ہوئے، بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر میرے لیے نقصان کی بات کوئی نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو جو ہے وہ طلاق دے دی ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ حفصہ کے ساتھ رجوع کر. حفصہ کے ساتھ ایک طلاق ہوئی تھی، طلاق کے بعد رجوع کر لے. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی کہا آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کی بیوی حفصہ ہے، عمر ابن خطاب کی بیٹی حفصہ ہے، اللہ اکبر، وہ انتہا کی روزے رکھنے والی ہیں، بہت زیادہ روزے رکھنے والی ہیں، بہت زیادہ قیام کرنے والی ہیں. اللہ اکبر، اللہ کو ان کی یہ عادت روزے رکھنے کی اور نماز پڑھنے کی انتہا کی اللہ کو پسند ہے. تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی یہ آپ کی بیوی رہیں اور جنت میں بھی آپ کی بیوی رہیں. اس کے بعد پھر آپ نے رجوع کر لیا. حضرت عمر ابن خطاب اس کے بعد آئے اور اپنی بیٹی کو سمجھایا. اس میں ہمارے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں. دیکھیں بیٹی جو ہے نا وہ خامد فوت ہوا، شہادت پا گیا. عمر ابن خطاب نے یہ نہیں کہا بس اب گھر بیٹھ جائے بیٹی، نہیں، فوراً فکر مند ہوئے کہ میری بیٹی کا جو ہے نا وہ آگے گھر کوئی آباد ہو جائے. حضرت عمر نے رشتہ ڈھونڈا اور پھر انتخاب کیا، انتخاب کر کے حضرت حفصہ کا نکاح کر دیا. اور اس کے بعد یہ بھی ہمارے لیے اس میں بھی سبق ہے کہ جب رسول اللہ نے رجوع کر لیا نا تو اما حفصہ کے پاس حضرت عمر ابن خطاب آئے، آ کے کہنے لگے بیٹی آپ نے تجھے طلاق دے دی تھی، میری وجہ سے رجوع کر لیا، آئندہ کے بعد کوئی ایسا مسئلہ بنا نا تو زندگی بھر تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، زندگی بھر میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا. رسول اللہ کی زوجیت میں زندگی گزارنی ہے، جیسے بھی گزرے اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنا ہے. تو یہ تھی ایک نصیحت باپ کی بیٹی کو. یہ نہیں کہا ہم یہ کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، ہم تو ویسے کر دیں گے، نہیں، بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے
ہوئے کہا آئندہ کے بعد اگر کوئی مسئلہ بنانا تو زندگی بھر تیرے سے بات نہیں کروں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں، اللہ اکبر، ان سے تقریباً کوئی 80 کے لگ بھگ احادیث جو ہے وہ مروی ہیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی نیک مزاج، انتہائی جو ہے وہ عبادت گزار، روزے رکھنے